حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیا تم کو وہ مصیبت پہنچی، یعنی احد کے جنگ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، تو تم نے بھی اس کی دگنا یا دو چند تکلیف ان کو پہنچائی ہے، اور پھر پوچھتے ہو انا ھذا، کیوں مصیبت آئی اور کہاں سے آئی؟ جب یہ شکست ہوئی اور صحابہ کو تکلیف پہنچی تو بعض بددل ہو گئے اور شکوہ پیدا ہونے لگا کہ ہم تو دشمنوں سے لڑنے نکلے تھے، ہم تو مجاہد تھے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر اور ایمان والوں سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں آئی اور تعجب ہونے لگا ان کو کہ وعدہ تو مدد کا تھا، مصیبت پہنچ گئی، شکست ہو گئی۔ چھوٹے بچے ادھر آ جاؤ، چھوٹے بچے ادھر پیچھے آ جاؤ۔ تو اس میں جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ تعجب کیوں ہو رہا ہے، صحابہ کو جواب دیا جا رہا ہے شکست ہو گئی تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کے جنگ احد میں 70 شہید ہوئے تو بدر کی جنگ میں 70 شہید بھی ہوئے اور 70 تمہارے ہاتھ میں قید بھی ہوئے، تو تم کو مصیبت زیادہ پہنچی یا ان کو پہنچی؟ تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، یہ کہنا چاہتا، یعنی یہ کہنا چاہتا، بہت غور سے سنو میری بات کو، یعنی ہمیشہ تو شکست نہیں ہوئی، کبھی فتح کبھی شکست، اور یہی اصول ہے اللہ کی مدد کا کہ مسلمانوں کو کبھی فتح ہوگی اور کبھی عارضی اور وقتی طور پر شکست ہو سکتی ہے اور کبھی فتح بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ فتح ہی ہوتی رہے تو پھر جو غیب پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، پشت پناہی کر رہی ہے اللہ کی قدرت، اس سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اگر ہر جنگ میں مسلمانوں کو ہی فتح ہوتی رہے تو لوگ سوچیں گے کیونکہ خدا مسلمانوں کا ہے اس لیے ان کو ہمیشہ ہر جنگ میں فتح ہوتی ہے، تو لوگ اس ظاہری فتح کو دیکھ کر ایمان قبول کریں گے۔ اللہ نہیں چاہتے ایسا، اللہ ایسا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو تب بھی ایمان لاؤ نبی کے بھروسے پر، یہ چاہتے ہیں اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ظاہری فتح دیکھ کر ایمان قبول کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہار بھی گئے تو نبی نہیں ہے تمہارے درمیان جو غیبی حقائق تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، نبی کی بات پر اعتماد نہ کر کے جنگ میں فتح ہو گئی اس لیے ایمان لا رہے ہو، اللہ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک حوالہ جنگ بدر کا دیا۔ دوسرا، آگے خود قرآن کہتا ہے، ایک وجہ تو یہ، ایک تو وہ کہا تعجب کرنے کی کیا بات ہے، دوسرا اس میں تمہاری ہی تو کوتاہی ہے، ذرا غور کرو کہ 300 الگ ہو گئے، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، عبداللہ ابن ابی نے جو منافقین کا سردار تھا 300 کو لے کر الگ ہو گیا۔ دو، تیسری
70 تیر اندازوں کو ہم نے انتہا درجے کی، آخری درجے کی نہیں کے ساتھ منع کیا تھا کہ ہرگز ہرگز نہ ہٹنا. خلاف ورزی تم نے کی. شکست کی اسباب بتا رہے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ اگر اب مقابلہ ہوگا تو ہم شریک ہوں گے اس میں اور ہم بھی شہادت کا جام پیئیں گے. تو تمہاری تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہم لے آئے. تمہاری تمنا کو پورا کرنے کے لیے ایسے شکست کے حالات بنائے ہم نے. یہ تمہاری ہی تمنا کا نتیجہ ہے. پانچویں بات یہ کہی قرآن روایتوں میں کہ جب جنگ بدر میں 70 لوگ قید ہوئے، 70 لوگ، اس میں جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا اس میں اختیارات دیے گئے تھے، یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو. دونوں اختیارات دیے تھے. اور اگر فدیہ لے کر چھوڑ دو گے آئندہ پھر تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے. یہ بھی بات کہی گئی تھی ساتھ ساتھ. یہ بات سننے کے بعد بھی تم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کو ترجیح دی. اس میں ہماری غلطی تھی یا قصور تمہارا تھا؟ یہ پانچوں باتیں یاد دلا کر قرآن کہہ رہا ہے ان پانچوں باتوں پر غور کرو. کچھ باتیں قرآن میں کچھ روایتوں میں ہیں. تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ شکوہ کرنے کی کیا بات ہے؟ قل ہوا من عند انفسکم. آگے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم کو جو شکست ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز آ گیا تھا، اللہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب فتح دلانا اب اللہ کے بس میں نہیں تھا اس لیے مسلمانوں کو ہارو گے. نہیں، ایسی بات نہیں. لیکن وہ مصلحت کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے آگے کہا جا رہا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. تم کو جنگ احد کے دن جو بات پیش آئی وہ تو اللہ کی مشیت کی وجہ سے پیش آئی اور سبب تم بنے. وہ اسباب ابھی میں نے گنائے ہیں. سبب تم نے اختیار کیا تو اللہ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا. جیسے کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جاتا ہے، زہر کھا لے تو آدمی مر جاتا ہے. سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسبب کو اس پر مرتب فرما دیتے ہیں. آگے کہتے ہیں لیکن یہ جو عارضی ہم نے شکست دی ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھی. اب اس کی حکمت بتاتے ہیں. اس سے بہت پہلے کئی حکمتیں بتائی تھی. یہاں کہتے ہیں ایک حکمت یہ تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. ایمان والے اور منافقین جو بظاہر مسلمان تھے یہ دونوں ملے جلے رہتے تھے. یہ دونوں ملے جلے رہتے تھے. ایسے حالات لا کر ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ الگ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا پہچانا جائے. اور ایسے حالات لائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے الا یہ کہ غیب پر مطلع کر دیا جائے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اس لیے ایسے حالات لائے جاتے ہیں. جب ایسے سخت حالات آتے ہیں تو منافقین پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو منافق پہچانا جاتا ہے. تو ایسا حالات اگر نہ آتے تو منافقین تمہاری صفوں میں گھسے رہتے اور آستین کے سام کو پہچاننا ممکن نہ تھا. اور ہمیں چاہتے تھے کہ تمہارے درمیان جو منافق چھپے ہوئے تم ان کو پہچان لو تاکہ آگے کی منصوبہ بندی میں تمہیں سہولت ہو. جب آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے، تو پھر اس کی بات نہیں مانتا، اس کا مشورہ نہیں قبول کرتا، اور مشورہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا. اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سامنے والا غدار ہے تو اپنے منصوبوں کی خبر نہیں دیتا آدمی. یہ ساری حکمت یہ اس وقت ہوگا جب پتہ چلے کہ یہ منافق ہے، یہ دشمن ہے. تو یہ حالات لانے سے پتہ چلا، اس لیے کہ منافق الگ ہو گئے اور مخلص مسلمان الگ ہو گئے. ایسا ہوتا رہتا ہے. ایسا انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایسا ہوتا رہتا ہے.
وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اب ایک واقعاتی مثال دیتے ہیں. یہ تو ایک اصولی کہا کہ ہمارے اس طرح کے حالات لانے کی ایک وجہ یہ ہے. کہتے ہیں جب منافقین سے کہا گیا، عبداللہ ابن ابی جب 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہونے لگا تو ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ کہاں جاتے ہو؟ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اگر تم جہاد میں حصہ لینا نہیں چاہتے تو ادفعوا، کم سے کم دفاع میں تو ساتھ دو، ہماری فوج میں شریک تو رہو تاکہ تعداد کی وجہ سے دشمنوں پر روب پڑ سکے. اگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا نہیں چاہتے تو قومی حمیت کا تو کچھ نہ کچھ تقاضا ہے. یہ انصار جو تھے وہ انہی کے خاندان کے تھے. یہ اس لیے کہ جب شکست ہوگی تو نقصان سب کا ہوگا. کم سے کم تمہاری اموال اور تمہاری جانیں اور تمہارے گھر وغیرہ محفوظ ہو جائیں گے. اب ادفعوا یہ کہا گیا منافقین سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم. انہوں نے گول مول جواب دیا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے، ہم بھی شریک ہوتے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی جنگ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، پھر شریک ہوں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ ہوگی. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، جب واقعی جنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی شریک ہوں گے. اور یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ ہے کہ 1000 آدمی 3000 کے مقابلے میں، اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم شریک ہوتے. مطلب ہے. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب مشورہ لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کہ میدان میں مدینے میں رہ کر یہ جنگ لڑی جائے یا مدینے سے نکل کر، جو اکابر صحابہ تھے اور پھر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر یہ جنگ لڑی جائے. لیکن وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جن کو شوق شہادت جن کے دل میں مچل رہا تھا، انہوں نے رائے دی کہ نہیں، اگر ہم یہاں رہ کر لڑیں گے تو لوگ سمجھیں گے ہم بزدل ہیں، کم ہمت ہیں اور بے حوصلہ ہیں، اس لیے آگے نکل کر کے ہم کو جنگ لڑنی چاہیے. تو حضور نے قبول کر لیا. بعد میں ان کو خود جو ہے وہ احساس ہوا. انہوں نے کہا تو حضور نے کہا نہیں، اب نبی نے زرہ پہن لی ہے، اب جنگ ختم ہونے تک نبی زرہ نہیں اتار سکتا. تو اس پر تانا کرتے ہوئے گویا تانا دے رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم جنگ کو جانتے، جنگ کیا چیز ہوتی ہے، اگر جنگ کے ہم ماہر ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے اور تم ہماری رائے کو قبول کرتے. تم نے تو نوجوانوں کی رائے قبول کی اور مدینے سے نکل کر کے اپنی شکست کا سارا سامان جمع کر لیا ہے. اب جنگ کو جانا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ کہا. لیکن کہاں ایسا جیسے گول مول جملہ جس کے کئی معنی بنتے ہوں، واضح نہیں تھے جملے. قرآن کہتا ہے ہم للمنافق، ایسے ہی گول مول جملے کہتا ہے. واضح گفتگو نہیں ہوتی منافقین کی، خاص طور سے ایسے حالات میں، ایسے موقع پر جب فیصلہ کن کوئی موڑ آتا ہے، وہ ایسے موقع پر منافق گول مول باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہم اب تک تو چھپا ہوا تھا کفر ان کا، نفاق پر نماز کا پردہ پڑا ہوا تھا. جیسے آج مسلمانوں، بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا ہے، نماز کا پردہ ہے، لباس کا پردہ ہے، لیکن اندر سے کئی اسلامی احکامات کو نہیں مانتے. اعتراضات ہیں ان کے دلوں میں، شبہات ہیں، خلجانات ہیں، خرخشیں ہیں. ہاں پہلے تو ایسا ہوتا تھا، علی میاں صاحب نے عجیب جملہ لکھا اپنے کسی کتاب میں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی مرتد ہوتا تھا تو اعلان کرتا تھا کہ میں مرتد ہو گیا، اب اسلام چھوڑ کر میں کفر کی طرف جا رہا ہوں. لیکن اب یہ کہ آدمی اندر سے مرتد بھی ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا بھی ہے، اپنے مفادات کی خاطر کہ خاندان سے کٹنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، اور جو ہے اب ہمارے خاندان میں شادیاں نہیں ہوں گی. لیکن اندر سے ہے کافر، اندر سے منافق ہے. ہاں
اسلام کے بے شمار متعدد احکامات ایسے ہیں جس پر اسے شرع صدر نہیں ہے، لیکن بول نہیں سکتا زبان سے. تو کہتے ہیں کہ اب تک تو ان کے نفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا. ہم للکفر یومئذ، لیکن جب کہا یہ جنگ ہوئی تو اب وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ایمان کی بنسبت. کفر واضح ہو گیا ان کا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرنے لگے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں تو یہ تھا کہ مسلمان جائیں اور مسلمان ان کو شکست ہو، مغلوب ہوں تو پھر ہم خوشی منائیں. دلوں میں تھا، لیکن کھل کر کہہ نہیں سکتے، اس لیے اس قسم کے بہانے بنا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، لیکن وہ ظاہر داری مخلوق کے سامنے چل جاتی ہے. مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، دل میں ایک، زبان پر ایک. ایسا مخلوق سے آدمی چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کیسا چھپا سکتا ہے جو دلوں پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، مخلوق سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کیسے چھپا سکو گے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے ہی، منافقین نے ہی کہا. جو 300 کی فوج کو لے کر چلا گیا عبداللہ ابن ابی، اس کا سردار تھا منافقین کا. الذین قالوا لاخوانہم، ان لوگوں نے، ان منافقین نے کہا، خود تو نہیں آئے، خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جو لوگ جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مانتے ہمارے ساتھ واپس آ جاتے میدان جہاد سے تو قتل نہ کیے جاتے، شہید نہ ہوتے. یہ کہا. تو قرآن کریم نے کہا اس کے جواب میں، آپ اس کے جواب میں کہیے ان سے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اس بات میں تو تم اپنے آپ سے موت کو روک کر تو بتاؤ. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میدان جہاد میں موت مقدر تھی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ موت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، ہاں، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا. موت کا سبب بھی متعین ہے، بلکہ قرآن میں ہے جگہ بھی متعین ہے. جب ساری چیزیں متعین ہیں، اگر میدان جہاد میں موت مقدر ہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اگر گھر میں ہے اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، ہے نا. اچھا چلو، تم اگر میدان جہاد میں شریک نہ ہو کر کے اگر جیو تو کتنے دن جی سکو گے؟ کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، تو موت کو روک کر تو بتاؤ. ٹھیک ہے میدان جہاد میں شریک نہیں ہوتے، نہ ہو، چلو میدان جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے؟ موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا. اور جو بھی میدان جہاد میں جائے، جہاد موت کا حقیقی سبب نہیں ہے. جو بھی میدان جہاد میں جائے گا وہ یقیناً مرے گا، ایسا نہیں ہے. خالد بن ولید، روم اور ایران دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی تھی. ان کا مشہور جملہ بھی چند دن پہلے بھی میں نقل کیا ہوں کسی آیت کے ذیل میں. انہوں نے فرمایا تھا دنیا کے بزدل کو میری یہ بات پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں جانا موت کا یقینی سبب ہوتا تو خالد بن ولید اپنے بستر پر اونٹ کی طرح موت کا انتظار نہ کرتا. یہ خالد بن ولید کا جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، اسے مورخین نے کوٹ کیا ہے اور کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور آگے کہا جنہوں نے جو مر گئے، اچھا اگر تم آئے چند دن جی لیے، اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے. جہاد سے جی چرانے کا گناہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد گھر میں مرو گے تو مٹی ہو جاؤ گے مرنے کے بعد. لیکن اگر جہاد میں جاؤ گے تو قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. وَلَا تَحْسَبْ، جہاد کے آیات کو کتنے دور سے تفصیل سے قرآن ایک جزئیے کو اٹھا رہا دیکھو. اسی لیے جو لوگ جہاد کی حقیقت اور ضرورت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اور گمراہ فرقوں کے علاوہ
اور ملحدین کے علاوہ کوئی آدمی بھی جہاد کا انکار نہیں کر سکتا. جی جہاد قیامت تک جاری رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. کتنی تفصیل سے قرآن بیان کر رہا ہے جہاد کے موضوع کو. جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو ہرگز ہرگز عام مردوں کی طرح نہ سمجھو. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی مردہ یہ بھی مردہ، لیکن دونوں کی زندگی میں، برزخی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو چند دن کے بعد مٹی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بل احیاء، جو شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرمائیں گے. وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس ہیں. یرزقون، ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے، ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی ارواح سوار ہو کر کے جنت میں جنت کی سیر کرتے ہیں، اور وہاں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں. ہاں، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید وہ واحد انسان ہوتا ہے جو جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا جنت میں جانے کے بعد. لیکن شہید ایک ایسا نوجوان ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے زندہ کیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے اور مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہادت کی موت عطا کی جائے. ہاں اللہ اکبر. شہید یہ تمنا کرے گا. بل احیاء عند ربهم یرزقون. شہید زندہ ہوتا ہے، روزی پہنچائی جاتی ہے. اور کس انداز سے روزی پہنچائی جاتی ہے؟ حدیثوں میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کی وہ سیر کرتی رہتی ہے، اور اکرام ان کا بہت تفصیلی کلام ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ ان کو جو نعمتیں، ان کی جو عزت، ان کا جو اکرام ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جن لوگوں کو انہوں نے میدان جہاد میں چھوڑ کر، جن لوگوں کو میدان جہاد میں چھوڑ کر وہ چلے گئے شہید ہو کر کے، ان کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تک ان کا عیش پہنچایا جائے. جو لوگ میدان جہاد میں ہیں اور میدان جہاد میں مصروف جہاد ہیں، میدان جنگ میں، یا نہیں تو وہ ایمان کی حالت میں ہیں، مومن ہیں، وہ جو شہید ہو کر چلے گئے، اللہ نے ان کا جو اکرام فرمایا ہے، نعمتیں عطا فرمائیں جنت میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تک ہماری یہ حالت پہنچائی جائے کہ ہم کتنے خوش ہیں یہاں، تاکہ وہ ثابت قدم رہے، تاکہ وہ جہاد سے جینا چرائے. ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ احد کے شہداء اور بیر معونہ، جس میں 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے یہ چاہا تھا شہید ہونے کے بعد کہ اللہ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ آپ نے جو ہمیں انعام عطا فرمایا ہے، ہمارے اوپر آپ نے جو فضل فرمایا ہے، یہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان تک یہ ہماری حالت پہنچا دیجئے، اور ہمارا یہ عیش اور ہماری یہ خوشی ان تک پہنچا دیجئے. انہوں نے درخواست کی تھی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پہنچا دیتے ہیں. مفسر نے کہا کہ اس آیت کی شکل میں اللہ نے پوری امت تک شہداء کی خوشحالی کی خبر ہم تک پہنچائی ہے کہ مرنے کے بعد وہ کس حال میں ہیں. ہاں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو شہید مرتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا مستقبل کا، اپنے فیوچر کا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ماضی کے تعلق سے ان کو کوئی حسرت نہیں ہوتی.
یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے وہ خوش ہیں، خوشحال ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ آگے جب احد کی جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئندہ سال پھر بدر کے مقام بدر میں پھر جنگ ہوگی، تو حضور نے اسے قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ پھر آئندہ سال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر، کہ ابھی احد میں کئی صحابہ زخمی ہوئے، کئی شہید ہو گئے، صحابہ کو لے کر کے تشریف لائے بدر کے مقام پر۔ ابو سفیان مکے سے چلا تو اس پر ایک رعب طاری ہوا، اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، واپس جانے لگا، اور ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا، اس نے ان کے ذریعے سے یہ خبر پہنچائی کہ جا کر کہو کہ مکے والے تیاری کر کے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آیت کہتی ہے کہ احد کی جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی تھی، کہ صحابہ ابھی سنبھلے نہیں تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ چلو پھر جانا ہے بدر تک، ایک روایت تو یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ احد کے دوسرے ہی دن حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ چلو ابو سفیان کی فوج کا، ان کے قافلے کا ہم پیچھا کریں گے۔ حمراء الاسد جو مدینے سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں آج بھی، حضور نے پیچھا فرمایا، اس سے رعب طاری ہوا، اور کوئی مدینے آنا والا تھا، اس کے ذریعے سے ابو سفیان کو خبر ہوئی تو وہ مکے کی طرف واپس چلا گیا، اور پھر وہ پہنچائی کہ جا کر کہو کہ ایک بہت بڑی فوج لے کر کے ابو سفیان حملہ کرنے والے ہیں۔ ویسے وہ صحابہ جو احد کے دوسرے ہی دن تیار ہو گئے پھر ابو سفیان کی فوج کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اعلان کا جواب دیا، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود ہے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، زخمی ہونے کے باوجود ان کے حوصلے دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، جان نثاری دیکھیے، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ارے ابھی احد کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، زخمی ہیں صحابہ، تھک چکے ہیں، ابھی مصیبت، ابھی یہ مصیبت سے بھی ہم سنبھلے نہیں کہ پھر آپ دوسرا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا جواب دینے کے بجائے تیار ہو گئے، حضور کی آواز پر لبیک کہا، اس کو کہا للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جو ان میں سے مخلص تھے، واتقوا، جو متقی تھے، قرآن کہتا ہے محسن ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کی عظمت پر، تقدس پر میں نے بڑا تفصیلی کلام ایک آیت کے ذیل میں کیا ہے، واتقوا اجر عظیم للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو مخلص ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے بہت بھاری اجر ہے اللہ کے نزدیک پاس۔ اور جو مدینے ابو سفیان نے ایک آدمی کو کہلا کر بھیجا، وہ تو واپس چلا گیا مکے کو، اس پر تو رعب طاری ہو گیا، لیکن جاتے جاتے کہ مسلمانوں پہ الزام رکھ کر گیا کہ جو مدینے کو ایک آدمی آ رہا تھا، جا رہا تھا، اس سے کہلا کر بھیجا، جا کر کے کہو مکے جا کر کے خبر عام کرو۔ آج بھی یہی ہو رہا نا، جھوٹی خبریں پھیلا کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، یہ پرانی ریت ہے ان کی۔ جا کے کہو صحابہ سے، مدینے میں اس بات کو عام کرو کہ مکے میں ابو سفیان اور مکے کے سردار ایک بہت بھاری فوج لے کر کے مدینے پر حملہ ہونے والے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچائی گئی، کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب لوگوں نے ان سے کہا، یعنی صحابہ سے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ وہی
بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ تھا جس کو ابو سفیان نے پیسے دے کر یہ سکھلایا تھا کہ جا کر کے یہ کہو، یہ غلط خبر مشہور کرو. یہی کام میڈیا کر رہا نا آج. کہو کہ لوگ تمہارے اوپر جمع ہو کر کے حملہ کرنے والے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے. فخشوہم، لہذا ان سے ڈر کر رہو. فزادہم ایمانا، یہ سن کر کے وہ گھبرائے نہیں. فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانہم، ان کا ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. یہ مخلصین کا شیوا ہے، یہ مخلصین کا طریقہ ہے. وہ گھبراتے نہیں. کوئی گھبرانا چاہے، ڈرانا چاہے، خوف و ہراس میں مبتلا کرنا چاہے، وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ڈرانے کا ہے، ہمارا طریقہ ڈرنے کا نہیں ہے. فزادہم ایمانا، انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کہا کہ ایک تو ایمان میں اضافہ ہوا، اور ان کی زبان نے کیا کی؟ ایمان کا تعلق سو دل سے ہے. زبانوں نے کیا کہا؟ قرآن نے ان الفاظ کو محفوظ کر کے نقل کیا ہے. انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ کہا انہوں نے، یہ کہا. لہذا ہم کو بھی ایسے موقع پر یہی کہنا چاہیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تدبیر بھی کرے اور یہ کہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے. اس روایت کے مطابق کہ حضور بدر تک آئے تھے، وہاں تجارتی بازار لگا تھا. وہاں آ کر کے جب جنگ نہیں ہوئی، ابو سفیان تو آیا نہیں، صحابہ مدینے سے پہنچ گئے تو خوب تجارت ہوئی، لین دین ہوئی، خرید و فروخت تھی تو خوب نفع کمایا. جنگ تو نہیں ہوئی لیکن جہاد کی نیت سے آئے تھے. اگر راستے میں بھی کوئی مر جاتے تو شہید کا مرتبہ ملتا، روایتوں میں ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی نفع کما کر لوٹے. اس لیے کہ بدر تک گئے تو وہاں جو ہے وہ بازار لگا ہوا تھا. لم یمسسہم سوء، جہاد بھی نہیں کرنا پڑا، اور پھر مفت میں جو ہے خرید و فروخت کا نفع بھی حاصل کیا. واتبعوا رضوان اللہ، اور پھر اللہ کی رضا بھی انہوں نے حاصل کی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. آگے قرآن نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بلا شبہ شیطان یا لوگ جو شیطان کے آلہ کار ہیں وہ اپنے دوستوں سے اسی طرح ڈرایا کرتے ہیں ایمان والوں کو. لوگوں تم ڈرنا نہیں، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. وہ تو ڈرائیں گے، تمہیں عقل نہیں. وہ کتنا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان کی کارستانی ہے، ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہے. جو لوگ شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں، شیطان ان کو استعمال کر کے ایمان والوں کو ڈراتے ہیں. یہی تو کام کر رہا ہے، میڈیا نہیں کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اسے شیطانی حرکتیں اور اسے شیطان جو جیسے قرآن کریم نے کہا من الجنت والناس، شیطان ایک تو ہوتا ہے جنات میں سے، شیطان جن ہی ہے، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. یہ شیطانوں کی حرکتیں ہیں. فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو. اگر تم سچے، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ہی ڈرو بس. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ان سے نہ ڈرنا اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور ڈرانے والوں کو کے تعلق سے یہ سمجھو کہ یہ شیطان کے آلہ کار ہیں، یہ شیطانی فوج ہے. یہ کہہ کر کے اشارہ بھی دیا کہ جو شیطانی فوج ہے وہ کمزور ہوتی ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اس لیے کہ جو اللہ کی فوج ہوتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے.
اور جو لوگ منافقین ایمان نہیں لائے تھے، عبداللہ بن اغل ہو گئے، پہچانے تو گئے. کہتے ہیں قرآن وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے. نبی بھی حالات سے متاثر ہوتا ہے، نبی کوئی فرشتہ تھوڑی ہوتا ہے، نبی کوئی خدا نہیں تھا. باوجود تمام اعلیٰ درجے کے تقدس کے، نبی تو خدا کے بعد سب سے بڑا مقام تو نبی کا ہوتا ہے. اس تقدس کے باوجود نبی بھی متاثر ہوتا ہے. جب نواسے کا انتقال ہوا، جب حضرت ابراہیم صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو حضور مٹی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اِنَّ الْقَلْبَ يَحْزَنُ وَالْعَيْنَ تَدْمَعُ، آنکھیں آنسو آ رہی ہیں، دل غمزدہ ہے. ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا. نبی بھی متاثر ہوتا ہے. تسلی دی جا رہی ہے. ایک جگہ قرآن نے اور جگہ تسلی دی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ لوگ جو تم آپ کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کے دل کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، نبی کا دل بھی تنگی محسوس کرتا ہے. کہا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کیا آپ اسلام کے مستقبل کے تعلق سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، نبی ختم ہو جائے گا، نبی کا مشن ختم ہو جائے گا، نبی کے صحابہ ختم ہو جائیں گے، ایسا بظاہر لگ رہا ہے. جو لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں جانے دو، ان کے کفر کی طرف دوڑ کر جانے سے تم کو غمزدہ نہیں ہونی چاہیے. اسلام کے مستقبل روشن ہے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو رتی برابر وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بھاری عذاب ہے. آگے کہا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کو خریدا ہے، کفر کا راستہ اختیار کیا، لن یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے. اس کو حالات سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہے. یہ کفر کی سزا ہے. عذاب تو ایمان والوں کو بھی دیا جائے گا، ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ عذاب ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو پاک کرنے کے لیے ہوگا. یہ عذاب علیم ہے تو کافروں کے لیے کفر کی سزا ہے. آگے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے ان کی عمریں لمبی لمبی ہیں کافروں کی، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات عطا فرمائے ہیں، ان کو تجارتیں عطا فرمائی ہیں، صحت عطا فرمائی ہے. یہ دیکھ کر کے یہ استدلال نہ کرو کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں. یہ استدلال مت کرو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کا آ جا رہا ہے. کافر یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے. بہتر ہونے کا گمان نہ کرے. اللہ تعالیٰ سنبھلنے کے لیے پہلے نعمتیں دیتے ہیں کہ آدمی نعمتیں کھا کر، نعمتیں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، نعمت کے راستے سے، نعمتوں سے متاثر ہو کر اللہ کے سامنے جھکے. جب نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تو اللہ تعالیٰ کی تربیت کا دوسرا نظام یہ ہے کہ اس پر حالات لائے جاتے ہیں. اس لیے کہ بیانات سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت تو حالات سے ہی ہوتی ہے. پوری تربیت تو حالات سے ہی ہوتی ہے. حالات لائے جاتے ہیں آدمی پر، پھر اسے بیماریاں دے دی جاتی ہیں، کبھی کاروبار اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اتار چڑھاؤ، کبھی بیٹا مر گیا، کبھی اس کا انتقال ہو گیا، ایسے حالات لائے جاتے ہیں. جب اس پر بھی نہیں سنبھلتا آدمی، پھر آخری یہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ اکبر.
تو کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوتا ہے جب آدمی مصیبت نے مبتلا ہو کر بھی اگر اسے اللہ یاد نہیں آتا تو اللہ کی آخری سزا کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہر چیز کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں. صحت بھی دے دی جاتی ہے, مال و دولت بھی دے دیے جاتے ہیں, تجارتیں بھی دے دی جاتی ہیں, حکومتی بھی دے دیے جاتے ہیں کہ آدمی اب کہاں یاد آئے جب مصیبت میں خدا نہیں یاد نہ آیا. اب آدمی ایسا استدلال کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاں مردود ہوتے تو ہمیں کیوں صحت دی جاتی, ہمیں کیوں مال و دولت دیے جاتے, ہمیں کیوں حکومت دی جاتی. اب ایسا استدلال کرنا چاہتا ہے آدمی. وہ اللہ کے ہاں مردود ہے, اس زاویے سے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا. ہاں, یہ خود اللہ کی ڈھیل کی علامت ہے. جس کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں اس کے مردود ہونے کے زاویے سے وہ غور بھی نہیں کرتا اپنے اوپر. ہاں, من حیث لا یعلمون, قرآن کریم میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اور جو آدمی مقبول ہوتا ہے اس پر اس کو نعمتیں بھی ملتی ہیں تو وہ سوچتا ہے ارے کہیں اللہ کی ڈھیل تو نہیں ہے. لیکن واقعی جسے اللہ ڈھیل دیتے ہیں وہ اس طرح نہیں غور کرتا. ہاں, یہ غور کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم نے تو ان کو اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائے. کفر تو ہے, جب پیالہ پر ہو جائے گا پھر ہم گرفت کریں گے. ہاں, جیسے شکاری شکار کرتا پہلے تو کچھ دیتا ہے, پھر تھوڑا ابھی وہ گل میں ڈال کر کے مچھلی پکڑ لیتی ہے اسے, لیکن جب تک پوری طرح قابو میں نہیں آتا شکاری اسے نہیں کھینچتا. یہ پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے, قابو میں آنے تک نعمت کے استعمال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. جب پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید ولہم عذاب مہین. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ ذلیل کرنے والا عذاب دیتے ہیں. آگے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے, مضمون ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمن, یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جس حالت میں ہیں, یعنی منافقین اور مسلمان رلے ملے ہیں, ملے جلے ہیں, پتہ نہیں چلتا کون منافق ہے کون مسلمان ہے. ساروں کی شکلیں ایک, ساروں کی لباس ایک طرح کے, سب نماز پڑھتے ہیں, سب ذکر کرتے ہیں, سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے, سب کے سروں پر ٹوپی ہے, امامہ ہے, لمبے لمبے کرتے ہیں, پیجامہ ہے. اب نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب تم جیسے رلے ملے ہو, ملے جلے ہو, اب ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. یہاں تک کہ گندے کو پاک سے جدا کر دے, الگ, منافق کو الگ کر دے. ایسے حالات لائیں گے کہ وہ حالات جدا کریں گے. ہاں, ایسے حالات لائیں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ارے امتحان میں ڈالے بغیر بھی تو اللہ تعالیٰ نام بتا سکتا ہے منافقین کے. اللہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ سنت نہیں ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, غیب پر اطلاع دینا عام لوگوں کو یہ ہماری سنت نہیں ہے. ہاں, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, ہر رسولوں کو ہم بتا دیتے ہیں بقدر ضرورت. غیب پر ہم نبی کو مطلع کر دیتے ہیں, جتنا بتاتے ہیں اتنا تو نبی کو علم ہوتا ہے غیب کا. باقی جس چیز کے بارے میں جب چاہے معلوم کر لے, یہ اختیار تو نبی کو بھی نہیں ہوتا. اس پر کئی مرتبہ تفصیلی کلام ہو چکا ہے. نبی کو مطلع کریں گے, جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا اور حضور نے اپنے رازدار صحابی حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے وہ راز بتائے, منافقین کی فہرست دی تھی سامنے. اسی لیے حضرت عمر دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے, حضرت عمر شریک نہیں ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر کے لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ حذیفہ کو بلا کر کے پوچھا, حذیفہ یہ تو میں نہیں پوچھتا کہ منافقین کی لسٹ بتاؤ کہ اس میں کن کن کا نام ہے, صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان منافقین کے فہرست میں عمر کا نام ہے.
4 رکعت کبھی زندگی میں کسی سال نیند نہ آنے پر تہجد پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں قطب ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لو کان بعدی نبی، اگر نبوت کا سلسلہ چلتا، حضور نے فرمایا عمر اس کے کڑی ثابت ہوتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، ہاں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، بھروسہ کرو. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. آگے یہ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح منافقین جہاد سے جی چراتے ہیں، بدنی عبادتوں سے جی چراتے ہیں، اسی طرح منافق بخیل بھی ہوتا ہے. منافق بے نمازی بھی ہوتا ہے اور منافق بخیل بھی ہوتا ہے، منافق بزدل بھی ہوتا ہے. ہاں، اور جو مومن ہوتا ہے، مخلص مومن، وہ نہ بخیل ہوتا ہے، وہ نہ بے نمازی ہوتا ہے، وہ نہ بزدل ہوتا ہے. وہ ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا. ظالم بھی نہیں، وہ ظلم نہیں کرتا، اور بزدل بھی نہیں ہوتا. ضرورت پڑنے پر جو ہے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. ہاں، آگے اس آیت میں یہ تذکرہ ہے، جو آیت کی جس تفسیر باقی رہ گئی ہے اس میں تذکرہ ہے کہ منافقین جس طرح جہاد سے جی چراتے ہیں، جہاد میں نہیں شریک ہوتے، اپنی جان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، ان کو جینے کی بڑی تمنا ہے، اسی طرح وہ اپنے جیب سے 1 روپیہ نہیں نکالنا چاہتے ہیں. ہاں، منافقین کو پہچاننا ہو تو پہچان لو، کتنی کھلی کھلی علامت قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ ایمان، کفر، نفاق، یہ محبت، عداوت، دشمنی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کو علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے. ہاں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.